السلام علیکم۔ یہ پچھلے دنوں ایک سیاستدان چونکہ ینگ خون ہے، بڑے برسے گرجے، اچھی بات ہے، انہوں نے دل کی بات کہی، بڑاس نکالی دل کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کیا حالات تھے، اب کیا حالات تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں غدار ابن غدار ابن غدار ابن غدار کا بیٹا ہوں، لیکن میری سوچ میں کہتا ہوں ہم غلام ابن غلام، کل بھی غلام، آج بھی غلام، پہلے بھی غلام اور غلام ہی رہیں گے۔ ان کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم غلام اس لیے ہیں کہ ہم جب اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، جب ہم اپنی مرضی سے کسی پڑوس اڑوس سے گیس بجلی دے نہیں سکتے، لے نہیں سکتے، اور کچھ دن پہلے کا واقعہ آپ کو یاد کراتا چلوں کہ وزیر اعظم صاحب نے سنا ہے کہ پیٹرول 15 روپے سستا کر دیا تھا، فیصلہ بھی ہو گیا، لیکن عین موقع پہ اوپر سے بڑے آقا کا حکم آیا، یا آپ اس کو جو بھی سمجھ لیں، امریکہ کہہ لیں، IMF کہہ لیں، کہ نہیں، خبردار 15 روپے نہیں 4 روپے، تو پھر وہ 4 روپے سستا ہو گیا، ابھی آگے پھر 20 روپے بڑھا دیں گے۔ تو سمجھ یہ نہیں آتی، میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ جب ہم اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کے قانون نہیں بنا سکتے، تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم جو ہے نا جا کے اس عہدوں پر بیٹھ جائیں اور ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو۔ مطلب حالت یہ دیکھ لیں کہ جج صاحبان آرڈر کرتے ہیں کہ بھئی فلانے شخص کو نہیں گرفتار کرنا، ان کا آرڈر ماننا چاہیے، آئین ہمارا جو کہتا ہے اس پہ ہم چلتے نہیں ہیں، وہ جو صاحب بھی ہوتے ہیں وہ کسی اور روپ میں پکڑے جاتے ہیں، پھر عدالت میں پیش ہوتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر ہمارے فیصلے سمجھ آتی ہے نا کہ نہیں، نہ جج کر سکتے ہیں، جب جج نے فیصلہ کرنا ہو تو بس وہ فیصلے کو پھر محفوظ نہیں ہونا چاہیے، آن دا اسپاٹ ہو جانا چاہیے، تو پھر اس میں سمجھ آتی ہے کہ یہ جج صاحب کا فیصلہ ہے، بس اس کو سر آنکھوں پہ ماننا پڑے گا۔ تو بات پھر وہیں آ کے رکتی ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم تو اکثر ہم حکومتیں سوچتی ہیں اگر ہم فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیں گے یا افغانستان کو آنکھیں دکھائیں گے یا ایران کو آنکھیں دکھائیں گے تو ہم جو ہے نا حالت جنگ میں چلے جائیں گے، بڑے آقا ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دیں گے، ہمیں پتھر کے دور میں لے جائیں گے۔ لیکن جنگ میں تو ہم ہیں، کبھی بجلی کے بلوں سے جنگ، کبھی گیس کے بلوں سے جنگ، کبھی ہاسپٹلوں میں ڈاکٹروں کے ساتھ جنگ، کیونکہ پریارٹی پہ ڈاکٹر آپ کو کبھی نہیں مریض کو چیک کرتا، سفارشیں چلتی ہیں اور یا پھر پرائیویٹ جانا پڑتا ہے۔ کبھی کچہریوں میں جنگ، کبھی تھانوں میں جنگ، کبھی روڈوں پہ جنگ، کبھی ٹیکسوں کی مد میں جنگ، کبھی ٹیکس نہ دینے پہ جنگ، کبھی ٹیکس زبردستی کٹ جانے پہ جنگ، لیکن ٹیکسوں کی مد میں ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اگر باہر کی دنیا میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو بہت بینیفٹ ملتے ہیں، یہاں کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ یہاں تو نان فائلر کے ساتھ جو سلوک ہے وہ فائلر کے ساتھ بھی ہے، لیکن نان فائلر بیچارہ کہاں سے ٹیکس دے؟ ایک بندے کی دیہڑی ہو 1500 2000 روپے دن کے بناتا ہو، وہ ٹیکس اس میں سے آپ کو کہاں سے؟ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اللہ کو آپ نے جواب نہیں دینا، آپ اس کا موبائل بند کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو موبائل پہ کون سا کوئی منشیات کا کام کرتا ہے، کون سا کوئی ملک خلاف سرگرمیوں میں ملوث، اپنے ماں باپ سے، اپنی فیملی سے رابطے میں رہتا ہے۔ تو خدا را اس ملک پہ رحم کرے۔ یہ جو کرتے درتے ہیں پالیسی میکر، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار یہ غریب کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے مرنا نہیں ہے، انہوں نے جواب نہیں دینا۔ کئی مولانا حضرات ہمارے ملک سے باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں، کینیڈا، امریکہ، وہاں سے فتوے جاری کرتے ہیں، جی قربانی مردوں کے لیے جائز ہے، ناجائز ہے، زندوں کے لیے۔ او یار مردوں کو چھوڑو یار، زندوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو آپ لوگوں؟ اس قربانی کا کیا فائدہ جب آپ سارا گوشت اپنے فریجوں کی زینت کر دیتے ہیں، اور غریب لوگ سارا سال جنہوں نے گوشت کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا ان کو پھر بھی نہیں ملتا۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کوئی خدا خوفی کرنی چاہیے، اور اس ملک پہ رحم کرنا چاہیے، اور اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ ملک ہوگا تو یہ جو پالیسی میکر ابھی سبز نمبر پلیٹ کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں نا، یہ مزے ان کے ختم ہو جائیں گے اگر یہ ملک نہیں ہوگا۔ یہ سبز نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کو اگر آپ بند کر دیں تو اس سے بھی عوام کو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔